شامل عبادت ہے۔ یہ ہے کہ ان کے لیے اللہ کی کتاب اتاری۔ یہ دو نور ہے، دو نور، ایک نور رسول اللہ یعنی آپ کی سنتوں کا، آپ کے طریقوں کا، یہ آپ کی ذات و نور ہے، اور دوسرا نور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا نور ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، کہ ہم نے تمہاری طرف ایک کھلا ہوا نور اتارا ہے۔ یہ نور نور ہدایت ہے۔ تو یہ دو بڑی نعمتیں ہیں کہ اللہ کی کتاب میں اللہ کے احکام ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان احکام کے پورا کرنے کے طریقے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو ان دونوں کی ذمہ داری دی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو سیکھیں، وہ سکھائیں، پڑھیں اور پڑھائیں۔ ہاں، اسی سے ان کو اللہ تعالیٰ بلندی دیں گے۔ اگر یہ کتاب ان کی زندگیوں میں نہیں ہے تو پھر ان کے لیے کوئی عزت بلندی نہیں ہے، ہاں، بلکہ خدا نہ کرے رسوائی، ذلت، پستی آتی ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو اپنی طرف سے عزت، اپنا قرب، اپنے نزدیکی دیتے ہیں، اور بہت سو کو نیچے گراتے ہیں کہ جو اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اس کو سیکھ کر کے اس پر عمل کرنے کی محنت نہیں کرتے، ان کے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ اس لیے یہ قرآن پاک ہے اور یہ بڑی نعمت ہے۔ حدیثوں میں بتایا گیا کہ یہ تمہارے لیے ذخیرہ ہے اور تمہارے لیے نور ہے۔ ذخیرہ نیکیوں کے اعتبار سے ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکی، ایک ایک حرف پر 10 نیکی تو کم سے کم ہے، زیادہ سے زیادہ ایک حرف پر 100 نیکی ہے۔ 100 نیکی ایک حرف پر پڑھنے میں، یہ ذخیرہ ہے تمہارے لیے، اور یہ نور ہے، یہ نور ہدایت ہے، قبر کی روشنی ہے۔ قبر کی روشنی دو چیزوں میں ہے، کہ قرآن شریف میں اور صدقے میں۔ کہ صدقے کی وجہ سے قبر میں ٹھنڈک ہوگی، جیسے مکان میں حبس ہوتا ہے تو ٹھنڈک کا انتظام کرتے ہیں، کہ قبر میں حبس ہوگا کہ اس کے لیے صدقہ ہے، قبر میں اندھیرا ہوگا کہ اس کے لیے جو ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ اس لیے اس کی بڑی فضیلتیں ہیں اور اس کا بہت بڑا حق ہے، بہت بڑا حق قرآن کریم کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو سینہ بسینہ چلاتے ہیں۔ جی ہاں، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اس کو اللہ نے سینہ چلایا ہے۔ اس زمانے میں کوئی چھاپ خانے نہیں تھے، لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، اور قرآن کریم کی ساری تعلیم سینہ بسینہ اللہ نے چلائی ہے۔ اور آج بھی یہی، ایک بچہ یاد کر کے اس کے سینے میں پورا قرآن شریف ہے۔ بن گراں سرمایہ اعمال ماں گنجدم در سینائے اطفال ماں۔ جی ہاں، یہ خزانہ کو دیکھ کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں یہ سما جاتا ہے۔ جی، تو یہ ایک بڑی نعمت ہے، اس لیے کہتے ہیں اس کو سیکھو، اس کو سکھاؤ، اس کو یاد کرو، اس کو یاد کرو، اس کو دن میں بھی پڑھو، راتوں میں بھی پڑھو۔ قرآن شریف اس کی دو حیثیت، یہ علم بھی ہے، یہ ذکر بھی ہے۔ علم بھی ہے اور اللہ کا ذکر بھی ہے، علم و ذکر دونوں کو یہ شامل ہے۔ علم احکام کے اعتبار سے ہے، علم اس کے فضائل کے اعتبار سے ہے۔ جی ہاں، یہ اور ذکر کہ اس کو نمازوں میں پڑھا جاتا ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، دن میں بھی اور رات میں بھی۔ صحابہ اس کو دن میں اس کے احکام کو سیکھتے تھے، اس کے فضائل کو سنتے تھے، دوسروں کو سکھاتے تھے، دعوت دیتے تھے، اور راتوں میں اٹھ کر کے اس قرآن شریف کو بطور ذکر کے اللہ کے سامنے پڑھتے۔ رات کو اس کو پڑھو، یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون۔
کہ اللہ نے ان بندوں کی تعریف کی ہے جو اس آیات کو راتوں کے وقت میں پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں نمازیں پڑھنا. نماز میں پڑھنا قرآن شریف کا یہ تو اللہ کو بہت پسند ہے. فرشتہ ہوتا ہے تو جو مسلم وہ قرآن پڑھتا ہے اس کو پھر اس کے منہ سے اوپر لے جاتا ہے. لیکن مسواک کر کے قرآن شریف پڑھو فرشتوں کو کراہت نہ آوے منہ کی بو سے. ہاں تو اس کا پڑھنا پڑھانا یہ سب سے اونچی عبادت ہے. اپنے بچوں کو اس کو پڑھاؤ اور یہ نہ سمجھو کہ یہ پڑھ کر کیا کریں گے اس لیے اسے ہٹ کر کے دنیا میں لگ جائیں کہ دنیا میں لگنے سے جہالت آئے گی اور اس کے خیر سے پھر محرومی ہو جائے گی. اس لیے ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم اس کو پڑھیں اور پڑھائیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ دوزخ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دین سکھاؤ تاکہ یہ دوزخ سے بچے. اس لیے اپنے آپ کو بھی دین سکھانا ہے اور اپنے بچوں کو بھی دین سکھانا ہے. ذمہ داری ہے. جس طرح روزی روٹی کی ذمہ داری ہر کوئی سمجھتا ہے ایسے ہی دین کی ذمہ داری سمجھیں کہ دین ہماری زندگی میں آوے، ایمان ہماری زندگی میں آوے، سنت کے طریقے ہماری زندگی میں آوے، ہمارے بچوں کے اندر بھی آوے. اولاد کو کہ اولاد کی کیا حیثیت ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کی اولاد اس کے پاس اللہ کی امانت ہے تو وہ اس امانت کو سنبھالے، برباد نہ ہونے دے، ورنہ وہ اولاد وبال بنتی ہے. وبال بنتی ہے، مصیبت ہو جاتی ہے. میں کیا کروں. ہاں تو اس لیے کہ یہ وبال نہ بنے بلکہ کیا بنے، بلکہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. اس کے اعمال، اس کے اخلاق، اس کی خدمت وہ دیکھ کر ماں باپ کو ٹھنڈک ہو جاتی. ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے تھے ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولادوں کو بھی. اپنی نماز میں اپنے اولادوں کو لے رہے ہیں کہ اولاد بے نماز نہ رہے، کہ میری ذریت، میری نسل، میری اولاد وہ بھی نماز قائم کرنے والی بنے اور میں بھی نماز قائم کرنے والا بنوں. کیونکہ نماز کے اوپر پورے دین کا دار و مدار ہے. جتنی نماز مضبوط اتنی دینداری مضبوط، جتنی نماز کچی اتنی دینداری کچی. یہ تو اپنے لیے نماز قائم کرنے کا، اپنے اولاد کے لیے ہمیں دعا مانگ رہے ہیں، اپنے لیے مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں اور پوری امت کے لیے مغفرت دعا مانگ رہے ہیں. یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ چلو اور دوسروں کو لے کے چلو. وہ اپنے لیے بھی مانگ رہے ہیں اور سب کے لیے مانگ رہے ہیں. تو یہ ہماری زندگی کی ذمہ داری ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے، رسول سے، اللہ کی کتاب سے ہو. کم نصیب ہے وہ جس کا تعلق نہیں ہے، پھر اس کا کوئی نہیں ہے. تو اللہ سے تعلق نہیں ہے، اللہ کی کتاب سے، رسول سے، تو اس کا کوئی نہیں. اس لیے سے تعلق پیدا کرنا ہے. جی ہاں، روزانہ قرآن شریف پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے. روز پڑھے، اس کو معمول بنا کے پڑھے. معمول بنانے کا مطلب ہے کہ وقت مقرر رکھ کر کے یہ وقت قرآن پڑھنے کا ہے، اس میں دوسرا کام نہیں ہوگا تو قابو میں آئے گا. جس کام کا وقت مقرر نہیں ہوگا وہ کام نہیں ہوگا، کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں اس کو پڑھا کرو. اگر حفظ کیا ہے تو اس کو یاد کیا کرو، حفظ نہیں کیا ہے تو تلاوت کیا کرو، حفظ کیا ہے تو یاد کیا کرو، ورنہ یہ سینے میں سے نکل جاتا ہے. جیسا اونٹ جب اس کی رسی کھل گئی تو وہ جنگل میں چلا جائے گا، اس کے پیچھے بھاگتے رہو. ایسے قرآن پاک بھی ہے، یاد کیا ہے کہ اس کو یاد کرتے رہو. ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ یہ ہدایت دیتے تھے ان کے معاملات میں کہ قرآن شریف کے جتنے حافظ لوگ ہیں وہ روزانہ 3 پارے پڑھیں، یاد کر کے زبانی پڑھیں. 3 پارے روز.
تو اس طرح ہر 10 دن میں قرآن کریم ختم ہو جائے گا. 3 پارے روز. اور جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ روزانہ اپنا معمول بنا کر قرآن پڑھے، کم سے کم روزانہ 1 پارہ پڑھے. ہر مہینے میں 1 ختم ہو جائے گا، 12 مہینے میں 12 دفعہ ختم ہوگا. ثواب کا بہت بڑا ذخیرہ ہے. کم سے کم سال میں 2 دفعہ قرآن شریف ختم کرے، یہ قرآن شریف کا حق ہے. اگر سال میں 2 دفعہ بھی نہیں کہا تو اس نے قرآن شریف کا حق پامال کیا ہے. کم سے کم ہر 6 مہینے میں 1 مرتبہ قرآن شریف ختم کریں. جی ہاں، اس لیے اس کی نیت کریں کہ ہر مہینے میں 1 پڑھیں. یہ تو اب بہت بڑی سی بات ہے. روز 5 پارہ پڑھیں گے تو 40 دن میں ختم ہو جائے گا. آدھا پارہ پڑھیں گے تو 2 مہینے میں ختم ہوگا، تو 12 مہینے میں 6 ختم ہو جائیں گے. آسان عبادت ہے، آسان عبادت ہے یہ. فَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے، تلاوت یاد کے لیے آسان کیا ہے کوئی پڑھنے والا جو کہہ رہے ہیں. تو اس لیے سب نیت کریں اس کی کہ اس کو پڑھیں گے، پڑھائیں گے، سیکھیں گے، سکھائیں گے. اس سے بڑی کوئی برکت نہیں ہے. بڑی برکت کیا کہ اللہ کی کتاب، اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے کہ اس کی حفاظت ہم کریں گے. اس لیے آج تک اس ایک نقطے میں کوئی فرق نہیں آیا. جی ہاں، یہ بڑی نعمت ہے. اللہ نے کتاب کی بھی حفاظت فرمائی ہے، اور کتاب پر عمل کرنے والوں کے لیے مدد کا وعدہ ہے کہ جو اس پر عمل کریں گے اللہ ان کو اونچا لائیں گے، جو اس کو چھوڑ دیں گے وہ نہیں جائیں گے، دنیا سے دھوکہ کھائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور موت تک اس پر ہم کو قائم رکھے. ہر گھر میں یہ ہونا چاہیے. حدیث شریف میں ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. کہ قبرستان مردے پڑے رہتے ہیں، وہاں کوئی عمل ہوتا نہیں ان کا. ایسے ہی تم اپنے گھروں میں بے عمل نہ پڑے رہو کھا پی کر کے، بلکہ اپنے گھروں کو اپنی عبادت سے، اللہ کے ذکر سے روشن کرو یہاں، تاکہ عبادت کا نور ملے، اللہ کے ذکر کا نور ملے. حدیث شریف میں ہے کہ میں نے قبر سے زیادہ بھیانک کوئی جگہ نہیں دیکھی. سب سے زیادہ بھیانک جگہ کہ وہ قبر ہے، اور اس بھیانک جگہ میں بچانے والی چیز اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. یہ دونوں چیزیں بتائیے، اس کا خطرہ بھی بتایا، اس کا علاج بھی بتایا. کہ اللہ کا ذکر، قرآن شریف اللہ کا ذکر بھی ہے کہ قبر سے بچاؤ گیا یہ سامان ہے، ورنہ قبر سے زیادہ بھیانک ہے. اور بچاؤ کس میں؟ اس لیے اس کو اپنی ضرورت ہی نہیں بلکہ اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کیونکہ یہ ساتھ جانے والی چیز ہے، ساتھ جانے والی چیز ہے. باقی چیزیں ساتھ نہیں جائے گی. باقی چیزیں آدمی جمع کرے گا اور چھوڑ دے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك، وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ ہماری مغفرت فرما، پوری امت کی مولا پوری مغفرت فرما، پوری امت کی پوری مغفرت فرما. امت کے دین کی، ایمان کی، جان مال کی، ایمان کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہر خیر سے ہم کو مالا مال فرما، ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر بلا بیماری سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما، اور ہمارے دین میں ترقی عطا فرما، دینی کاموں میں ترقی عطا فرما. جتنی دشواریاں رکاوٹیں ہیں اپنی قدرت سے اس کو اٹھا لے اور خیر کو ہمارے لیے مقدر فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون.
وسلم.